یہ اس کا فیصلہ تو آج کی ڈسکشن کے بعد یہ ہم کریں گے کہ کیا واقعی زندگی آسان ہے یا کہ زندگی مشکل ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال اگر میں آپ لوگوں سے کروں، ٹھیک ہے، تو آپ کا جواب مختلف ہوگا، آپ کا جواب مختلف ہوگا، آپ کا مختلف ہوگا. ٹھیک ہے، یہی گتھی سلجھانے کے لیے یا اس کو تھوڑا بہت سمجھنے کے لیے آج کی کیا یہ لیکچر ہم نے رکھا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے زندگی میں مسائل تو آنے ہی آنے ہیں. ٹھیک ہے، زندگی میں پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، الجھنیں یہ تو آنی ہی آنی ہیں، اور اسی طرح بیماریاں بھی آنی ہی آنی ہیں. خاص کر جو ہمارا لائف سٹائل ہے آج کل، جو خوراکیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو بیماریاں تھوڑی بہت لائیں گی ہی. ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ اس میں کچھ اس کے اوپر کچھ کنٹرولز لگاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی منیمائز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ مسائل بھی آنے ہیں اور زندگی بھی گزارنی ہے، اور زندگی رکنے والی تو ہے نہیں، یہ تو چلتی رہنی ہے، یہ تو ایک اپنے اختتام کی طرف چل رہی ہے. لائف کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کی مثال ایگزیکٹلی آئس بلاک جیسی ہے. ٹھیک ہے، جو برف کا بلاک ہے، آپ اس برف کا بلاک جب آپ کے پاس ہے آپ اسے دیکھے آہستہ آہستہ اس میں سے پانی رستا ہے، آہستہ آہستہ برف پگھلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک دن جو ہے نا وہ ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں یعنی سالڈ سٹیٹ سے لیکوڈ سٹیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، فیز شفٹ ہو جاتا ہے. زندگی بھی یہی ہے. فی الحال ہمیں جو یہ اسپین ملا ہوا ہے، جو وقت ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت میں ختم ہونا ہے، اپنے اختتام کی طرف پہنچنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے جب یہ گزرنی بھی ہے، اس نے ختم بھی ہونا ہے، اس میں مسائل بھی آنے ہیں، اس میں پریشانیاں، تکلیفیں، الجھنیں بھی آنی ہیں، تو پھر ہم کریں کیا، اس کو کس طرح گزاریں. ٹھیک ہے، اصل تو موضوع یہ ہے نا کہ جب یہ ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، یہ تو قدرت کے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے، تو جب اس نے ختم بھی ہونا ہے، اپنے اختتام کی طرف بھی جانا ہے، تو پھر ہم کریں کیا. ٹھیک ہے، اب پھر اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ اس کو کسی ایک اچھے پیٹرن پہ گزارنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اس کو کسی اچھے سٹائل میں گزارنے کی کوشش کریں. میں تھوڑا اور بریف کرتا ہوں، یعنی اس کو کوئی جینے کی وجہ تلاش کرے، کوئی جینے کا مقصد تلاش کرے. ٹھیک ہے، کوئی یعنی ان دی اینڈ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس کے ساتھ کوئی گول اٹیچ کرے، اس کے ساتھ کوئی بڑا مقصد، کوئی بڑا ویژن، کوئی براڈر اسپیکٹرم اٹیچ کرے. ٹھیک ہے، گزرنی تو ہے، یہ تو آپ نہیں روک سکتے نا، اس نے تو جانا ہی جانا ہے. اب آپ ہسٹری بھی اٹھا کے اگر دیکھیں نا، تو جو سکسیسفل لائف کا جو پیٹرن ہے نا، دیکھیے میں پیسہ ویسا اور یہ چیزیں آسائشوں سے ہٹ کے تھوڑی بات کروں گا. جن لوگوں نے زندگی کے ساتھ مقصد جوڑا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ حقیقی کامیاب ہے. میں یہ سمجھ گا. دیکھیے زندگی کا جو اصل الٹیمیٹ پرپز ہے وہ تو ڈیفینیٹلی قرب الہی ہے. ٹھیک ہے، بینگ اے مسلمان اگر میں سوچوں تو قرب الہی تو فائنل ڈیسٹینیشن ہے ہی ہماری. لیکن اب یہ جو اتنا بڑا سپین ہمیں ملا ہوا ہے، ظاہر ہے ایک زندگی گزارنی ہے، اس میں کوئی جینے کی وجہ بھی تو تلاش کرنی چاہیے نا. ٹھیک ہے، جب جینے کی وجہ آپ تلاش کریں گے نا، تو پھر آپ کا جو کیا ہوا سوال ہے کہ یہ مشکل ہے یا آسان ہے، تو پھر آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے، میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے اس کا جواب مختلف ہوگا، آپ کے لیے مختلف ہوگا، آپ کے پاس مختلف جواب ہوگا. ٹھیک ہے، تو ان دی اینڈ ان ٹوٹل یہ جو گفتگو ہے اس کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب آپ زندگی کے ساتھ کوئی اچھا مقصد جوڑ دیں گے، کوئی بڑا گول، کوئی جینے کی وجہ ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ بھی آئے گا اور یہ زندگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے زندگی کو صرف پیسے کے ساتھ جوڑ دیا، آسائشوں کے ساتھ جوڑ دیا، آرام کے ساتھ جوڑ دیا، راحت کے ساتھ جوڑ دیا، ہر طرف آپ چھاؤں ہی تلاش کرتے رہے، ٹھیک ہے، تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا، پھر زندگی جو ہے نا وہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، بس یہی فنامنا ہے، یہی مسئلہ ہے جو عام انسان کو سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے،
تو زندگی یعنی پھر رزلٹ کیا ہوا ہماری گفتگو کا کہ زندگی اس کے لیے آسان ہے جس نے کوئی جینے کی وجہ تلاش کر لی ہے، جس نے لائف کو اپنے پرپز کے ساتھ جوڑ دیا، اس کے لیے آسان ہے، ایلس ادروائز پھر مشکل ہے۔ دیکھیں مسائل سب کے لیے ہیں، کسی کے لیے مسائل ہاں کم ہیں، کسی کے لیے زیادہ ہیں، وہ کم زیادہ نہیں ہے، ان کی شکل ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مان لیجئے ایک مشینری ہے یا کوئی ایگزامپل گاڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اب گاڑی آپ نے پرچیز کر لی ہے، اگر آپ اس کو سنبھال کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، وہ تب بھی خراب ہوگی، اور اس کو چلاتے رہیں گے تب بھی خراب ہوگی، چلاتے رہیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت مینٹیننس بھی آئے گی، اس کو ٹھیک کرواتے رہیں گے، چلتی رہے گی، اپنے کسی مقصد پہ پہنچ جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کو بند کر کے کھڑا کر دیں گے تو جلدی خراب ہو جائے گی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کہنے کا اس مثال کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر کہیں سٹک ہوئے پڑے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس سے باہر نکلیں، آپ اس زندگی کو کسی مقصد کے ساتھ، کسی اچیومنٹ کے ساتھ، کسی گول کے ساتھ جوڑیں اور چلتے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب کسی مقصد کے ساتھ جوڑیں، کسی گول کے ساتھ جوڑیں گے تو اس میں مسائل نہیں آئیں گے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس میں مسائل آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، الجھنیں آئیں گی، لیکن اگر آپ نے اس کو کسی جینے کی وجہ کے ساتھ جوڑا ہوگا تو وہ مسائل منیمائز ہو جائے گا، ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے مسئلے سب کے لیے ہوتے ہیں، پریشانیاں سب کے لیے ہوتے ہیں، جو ان کو حل کرنا سیکھ لیتے ہیں نا، جن کا گول بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا میں مختصر کہوں کہ جن کے پاس وائے بڑا ہوتا ہے، کیوں؟ جن کے پاس وائے ہوتا ہے نا، وہ مسائل کو اس طرح حل کر لیتے ہیں، ان کے لیے پھر مسئلہ مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کے لیے دھوپ دھوپ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان کے لیے پھر تکلیف تکلیف نہیں ہوتی، ان کو پھر تکلیف میں بھی راحت محسوس ہوتی ہے، ان کو تنگی میں بھی آرام محسوس ہوتا ہے، کیونکہ مقصد بڑا ہے نا، کیونکہ ان کے پاس وائے بڑا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے جو موٹیو ہے، موٹیو بڑا اسٹرانگ ہے جو ان کو ڈرائیو کر رہا ہے، بس یہی پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختصراً جو آج کی جو ہماری گفتگو ہے، جو آپ کا سوال تھا وہ یہ ہے کہ کیا زندگی واقعی آسان ہے یا مشکل ہے؟ تو زندگی آسان ہے اس کے لیے جس نے کسی مقصد کے ساتھ جوڑا ہے، اور اس کے لیے مشکل ہے جس نے بنا مقصد جینی شروع کر دی ہے، جس نے بنا مقصد چلنا شروع کر، جس کا کوئی پرپس نہیں ہے، جو صرف آسائشیں، پیسہ اور راحت ڈھونڈ رہا ہے نا، اس کے لیے مشکل ہے۔ اس کو تھوڑا سا نا روحانی ٹچ آپ کو دینا پڑے گا، اس کے علاوہ تو پھر لائف پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب جیسے جانور ہیں، اگر آپ جانوروں کی مثال لیں، جانوروں کی بھی ایک زندگی ہے، لیکن ان کے پاس اتنی عقل اور شعور اللہ تعالیٰ نے دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، جبکہ جانوروں کو ایسی صلاحیت اتنی نہیں دی گئی، بہت لیمیٹڈ دی گئی ہے۔ یعنی اس نے شاید ایک دو پہلو پہ ہی سوچنا ہے۔ وہ کیا سوچنا ہے کہ مجھے کسی خطرناک جانور سے بچنا ہے جو مجھے کھا نہ جائے، اور میں نے گھاس یا کھانا پینا کہاں سے تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری عقل اس کو نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، اور بائی ڈیفالٹ تھوڑی بہت سروسز اس میں ایڈ کی ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس انسان ہے، انسان کو بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، اس کے لیے کائنات بہت وسیع ہے، جتنی مرضی تحقیق کرے، جتنا مرضی ایڈوانس کرے، ایڈوانسمنٹ لے کے آئے، لیکن جانوروں کو یہ صلاحیت نہیں دی۔ تو پھر بات ان دی اینڈ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہے، اگر آپ کے پاس ہیل آف آپشنز ہیں، آپ کے پاس ملینز اینڈ ٹریلینز آف آپشن موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں آپ کوئی پرپز تلاش کریں، پھر اس میں آپ کوئی وجہ تلاش کریں، وہ وائے ڈھونڈیں جو آپ کو موو کراتا رہے، وہ موٹیو ڈھونڈیں جو آپ کو حرکت میں رکھے، ٹھیک ہے، وہ فورس ڈھونڈیں جو آپ کو چلاتی رہے، آپ کو روک نہ پائے، آپ انسٹاپیبل ہو جائیں، تو پھر آپ کے لیے زندگی ڈیفینیٹلی آسان ہو جائے گی۔ ادروائز آپ نے صرف پیسہ، راحت، آرام، آسائشیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، وہ ڈھونڈ تو لیں گے آپ بہت زیادہ پیسہ بھی اکٹھا کر لیں گے، رچ بھی ہو جائیں گے، آسائشیں بھی ڈھونڈ لیں گے، لیکن آپ کے مزاج میں ایک اضطراب برقرار رہے گا، آپ کے مزاج میں تنگی اور پریشانی برقرار رہے گی،
آپ ایک مسئلہ حل کریں گے ساتھ ہی دوسرا بھی آئے، دوسرا حل کریں گے تیسرا بھی آ جائے گا، یعنی مسائل ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ صرف شعور سے، مسائل جتنے بھی ہیں صرف شعور و عقل سے حل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ سے، فہم سے، ادراک سے حل ہوتے ہیں. اللہ کی رضا میں اپنی رضا رکھیں تو پھر زندگی آسان ہو جائے گی گزارنے. ٹھیک ہے. خدا جو چاہتا ہے، جو آمنز ہیں، جو اشارے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر زندگی آپ کے لیے تھوڑی آسان ہو جائے گی. تو یہ آپ کا سوال تھا. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ آپس میں بھی ڈسکس کریں تو آپ کے پاس ڈفرینٹ جواب ہوگا، آپ کے پاس ڈفرینٹ، اور آپ کے پاس ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہی ہے، کسی کے لیے مختلف ہے دوسرے کے لیے مختلف ہے، لیکن ان دی اینڈ لبے لباب یہی ہے کہ اگر آپ کسی پرپز کے ساتھ جوڑ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے زندگی گزارنا کافی آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے.